آج میں آپ کی ملاقات پاکستان سے 12 سال بڑے عبدالرحمان عاصم سے کراؤں گا جو پاکستان بننے کے عینی شاہد ہیں۔ ذکر اس کا دیکھنا وہ دیکھ لو قرآن میں، دونوں فوجیں آ ڈٹی تھیں بدر کے میدان میں۔ ہمارا گاؤں تھا سرہاڑی کلاں، تحصیل ترن تارن، ضلع امرتسر۔ اس کا جھنڈا کتنا نیارا۔ میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ اپنے فکر سے، اپنی سوچوں سے، اپنے ویژن سے میں نے اس کو پروموٹ کیا۔ چنانچہ ہم نے اپنی جان اور عزت اس کو بچانے کی خاطر مال کی قربانی دی، جگہ کی قربانی دی، پیسے کی قربانی دی، لیکن اپنی عزت، اپنے ایمان پر حرف نہیں آنے دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا۔ تمام اندلیبان وطن کو جشن آزادی مبارک۔ آج میں آپ کی ملاقات پاکستان سے 12 سال بڑے عبدالرحمان عاصم سے کراؤں گا جو پاکستان بننے کے عینی شاہد ہیں۔ انہوں نے پاکستان بننے کے تمام مناظر اس وقت دیکھے جب ان کی عمر 12 سال تھی، اور پاکستان بننے میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور اس وقت کی جو صورتحال تھی اس کو کس طرح دیکھا۔ ہم کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ لہو تھا، لاکھوں ہزاروں لوگوں نے ہجرت کی، وہ ہجرت کے سارے مناظر، ان کے اس وقت کے ہندو، سکھ اور دیگر اور کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو دوست تھے ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اس وقت کے ریت رواج اور آج کے ریت رواج میں کیا فرق ہے، 1947 کا پاکستان اور آج 2023 کے پاکستان میں کتنا فرق ہے۔ پاکستان کے عینی شاہد میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ بابا بہت شکریہ، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ کیسے ہیں آپ؟ آمین آمین، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ آپ نے پاکستان کو کیسے بنتے ہوئے دیکھا؟ اس وقت کے تو آپ عینی شاہد ہیں، ذرا ہم سے اس وقت کے حال، اس وقت کے احوال تو شیئر کریں۔ پاکستان بننے کے وقت میری عمر 12 سال تھی اور میں ہوش و حواس میں تھا، مجھے پوری طرح شعور تھا، کیونکہ مجھے گھر سے میرے والد گرامی نے مجھے یہ ویژن دیا، یہ مجھے سوچ دی۔ وہ پاکستان کے بارے میں بریف کیا کرتے تھے مجھے، باوجود اس کے کہ ان پڑھ تھے، لیکن ان کا سیاسی شعور جو تھا وہ بیدار تھا۔ بابا تقسیم کے وقت آپ کس شہر میں کس جگہ پر رہتے تھے؟ ہاں، ہمارا گاؤں تھا سرہاڑی کلاں، تحصیل ترن تارن، ضلع امرتسر۔ تو بابا یہ جو تھا کہ دو قومی نظریہ اور وہ ہندو کی آبادی کے طوفان سے چھٹکارا پانا، وہ وقت ذرا بتائیں کتنی مشکلات تھیں، اور کیا اس وقت جو مسلم کمیونٹی تھی کس طرح کے پریشر میں تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب پہلے ہندو نے کلمہ پڑھا تھا، پاکستان کی بنیاد اسی ہو کر رکھ دی گئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا آپ نے کس طرح ہاتھ بٹایا، کس طرح ساتھ دیا؟ میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ اپنے فکر سے، اپنی سوچوں سے، اپنے ویژن سے میں نے اس کو پروموٹ کیا۔ چنانچہ ہم نے اپنی جان اور عزت اس کو بچانے کی خاطر مال کی قربانی دی، جگہ کی قربانی دی، پیسے کی قربانی دی، لیکن اپنی عزت، اپنے ایمان پر حرف نہیں آنے دیا۔ بابا اس وقت جب آپ امرتسر سے روانہ ہوئے اور یہاں پاکستان کی طرف بڑھے تو اس وقت اپنے پیاروں کو، ظاہر بہت سارے دوستوں کو وہاں پہ چھوڑ دیا ہوگا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہوگا، جذبات کس طرح تھے؟ کیا آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، دکھ تھا، کوئی ملال؟ یقیناً ہمارے رشتہ دار جو تھے انہیں سیاسی شعور کی بنا پر میرے والد گرامی نے کہا کہ ہمیں یہ وطن چھوڑنا پڑے گا، ملک تقسیم ہوگا، ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا، نکلنا پڑے گا۔ حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے۔ ہمارے ان رشتہ داروں نے ہماری اس بات پر آمین نہ کہا، اور بعد میں سکھوں نے اور ہندوؤں نے ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا، ہمارے ان رشتہ داروں کو الٹے کنویں میں لٹکاتے اور ان کو ٹارچر کرتے، لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے اپنی عزت اور اپنا ایمان بچایا اور وہاں سے ہجرت کر کے پٹی، تحصیل قصور، ضلع لاہور، وہاں آ کر کے ہم
ठहरे और वहीं आकर के हमने पाकिस्तान बनने का ऐलान सुना। बाबा उस वक्त ये जो मनाजिर थे, ये जिस तरह आप उस वक्त के मंजर की अक्सबंदी कर रहे हैं और हर्फ सब बता रहे हैं, ये बताएं कि उस वक्त आप तक जो खबरें थीं वो कैसे पहुंचती थीं और आपको कैसे पता चलता था कि अब हम फर्ज किया आज़ादी के इतने ज़्यादा करीब हो गए हैं या फैसला कुन मरहला है। उस वक्त जो मीडिया था उसका ज़रिया क्या था बाबा? मैंने आपको बताया है कि मेरे वालिद गिरामी हालात हाज़िरा से बाखबर रहने के लिए रोज़ाना अखबार सुनते थे। अच्छा, अनपढ़ हो नहीं, रेडियो भी अनपढ़ होने के बावजूद। अच्छा। एक मुसलमान मोहम्मद इस्माइल नामी पटवारी था, उससे रोज़ाना का अखबार सुनते मेरे वालिद गिरामी और उस पर अपनी राय कायम करते। और जब हम इधर पाकिस्तान में आ गए तो वही रूटीन जो थी सियासी हालात से बाखबर रहना, वो मेरी जिम्मेदारी मेरे वालिद ने लगाई। मैं रोज़ाना का अखबार पढ़ता और अपने वालिद गिरामी को ब्रीफ करता और उस पर मेरे वालिद गिरामी अपनी राय देते। तो बाबा वो जो मनाजिर वो वाले थे, अब जब आप पाकिस्तान में वापस आए, यहाँ पर एक अलग मुल्क बना, फिर यहाँ पर किस तरह का उस वक्त माहौल था? कैसे वहाँ पर पता चला कि यार ये वाली जो ज़मीन है ये मुझे अलाट की गई? उसके बाद का, हिजरत के बाद का जो मंजर था वो किस तरह था? अब मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद गिरामी ज़िम्मेदारा जानते थे जी। एक वफद की सरबराही करके वो लाहौर तशरीफ ले गए। कायदे अपने जो थे लियाकत अली खान जी, उनके पास एक दरख्वास्त ले करके मेरे वालिद गिरामी गए अपने वफद के साथ। और अब देखें, बावजूद अनपढ़ होने के अल्लाह ताला ने उन्हें बात करने का सलीका और ढंग दिया था। वज़ीर आज़म के कलम से कितने मुरब्बे और कितनी पैड़ियाँ अलाट करवा के लाए। मुझे ज़माना तालिब इल्मी की बात याद है। मेरा एक क्लास फेलो था, हमें जो उस्ताद पढ़ाते थे मौलाना मसूद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो क्लास में नहीं है, लड़के शोर कर रहे हैं और वो हमारा मॉनिटर लंबा कद के होने के नाते से वो एक मॉनिटर था। हाँ। बशीर अहमद खावर उसका नाम था, बहुत हो गया। यहाँ पर हमारे दुरानी साहब है, लंबे कद वाले। हाँ जी। तो उस मॉनिटर ने दरख्वास्त लिखी अरबाज साहब के नाम। हाँ। और कहा कि जी ये लड़के शरारतें करते हैं। उसने अरबाज साहब ने कहा कि वहाँ से कोई गवाही लाएं। हाँ। तो हमने उस पे लिखा दरख्वास्त पे कि हम इसकी पुरजोर तरदीद करते हैं। हमारे उस दोस्त को तरदीद और तायीद में फ़र्क नहीं था। वो जनाब हेडमास्टर साहब ने झाड़ पिलाई कि तेरी क्लास के लोग तो कहते हैं कि हम इसकी तरदीद करते हैं। जब उस्ताद आए उन्होंने भी इसे डांट पिलाई कि पागल, तुझे पता नहीं है तरदीद और तायीद के मानी क्या होते हैं। तो ये अदबी चुटकुले। बाबा आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, यूं तो आपने 3 MA कर रखे हैं, तो ये जो उर्दू है उन्हीं लखनवी दोस्तों का असर है, अमृतसरी दोस्तों का असर है? वो मेरे उस्ताद जो हमें उर्दू पढ़ाया करते थे, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे नाबगाह रोज़गार असातिज़ा मुयस्सर आए जिन्होंने इस पत्थर को पारस बना दिया। वाह 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 वाह। इसको कुंदन बना दिया। तो मैं अपने असातिज़ा का जितना शुक्र अदा करूं कम है। हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, 9वीं 10वीं में उर्दू पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे एक तकरीर लेकर के दी। मुल्तान में मुकाबला था तकरीरी। हाँ जी। मैंने उस मुकाबले में हिस्सा लिया। अगरचे मैं वहाँ कोई पोजीशन तो ना ले सका, लेकिन उस तकरीर ने मेरी अदबी ज़िंदगी की नींव डाल दी। और उस तकरीर का आखिरी शेर था, मैं अराबत में बर साहिल के आजा, नवाए जिंदगानी नरम खेजस, बदरिया गल तो बा मौजदार आवेज, हयात जाविदा अंदर सतेजस। बाबा 100 साल के करीब है माशाल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। तो खुराक क्या है, सेहत का राज क्या है? मेरी सेहत का राज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक
ایک انسان کو کھانا کھاتے وقت پیٹ کا تیسرا حصہ کھانے سے بھرنا چاہیے. یہ ہے بابا آپ کا کیمرہ. تیسرا حصہ کھانے سے بھرنا چاہیے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ پانی اور چوتھا حصہ خالی رکھیں. وہ بیمار نہیں ہوگا. بابا جی قرآن پاک میں رب الجلال فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. اسراف کا مطلب ہے فضول خرچی. ضرورت سے زیادہ دیں کھانا جو ہے نا یہ فضول خرچی کے ضمن میں آتا ہے. بابا شادی اپنی پسند کی تھی آپ نے؟ نہیں. کس کی پسند کی؟ ارینجڈ. ارینج میرج تھی؟ ہاں. فل ارینج میرج. فل. تو دادی جان سے پھر محبت کب ہوئی آپ کی؟ آئی لو یو وہ جو تھی نا یہ میری دوسری شادی ہے. اچھا وہ آئی لو یو والی ہے دوسری؟ نہیں وہ بھی ارینج ہے. وہ بھی ارینج. دوسری شادی کس نے کروائی بابا؟ دوسری شادی میری بھانجی ہے. میری بھانجی اس نے میرے داماد نے، وہ بہن کی بیٹی کو میں نے پالا تھا اور وہ میرا داماد وہ بھی ٹیچر تھا اور اس نے یہ اس کے رشتے کا بندوبست کیا. اور پہلی شادی کس سن میں کی اور دوسری کس سن؟ پہلی شادی سن 55 میں کی، سن 55 میں. اور پہلا بیٹا ہوا 1957 میں. وہ 3 دن زندہ رہا. اس کے بعد سن 65 میں 2 جڑواں بچیاں ہوئیں. ایک پیدا ہی مردہ ہوئی، ایک 1 گھنٹہ زندہ رہی. اور اس میں آخری بچہ سن 70 میں ہوا، وہ 24 گھنٹے زندہ رہا اور فوت ہو گیا. پھر 70 سے لے کر 90 تک کوئی بچہ نہیں. اور میں نے میرا تقیہ کلام میں اپنے طلباء کو بیٹا کہہ کر پکارا کرتا تھا. میں نے اپنے طالب علمہ کو حقیقی بیٹوں کا پیار دیا اور انہوں نے حقیقی باپ کا پروٹوکول دیا. اور میری زندگی ایک شاعر کے شعر کا مصداق ہے. ڈانپا ہے میں نے غم کو لباس نشاط میں اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بہت شادمہ ہوں میں. کیا کہہ رہے بابا؟ نہ رنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شیریں کے سفر نہ تھے. منزل ان کو ملی جو شیریں کے سفر نہ تھے. آج ہم بات کر رہے تھے پارٹیشن کے حوالے سے اور قائد اعظم کا جو دستے بازو بنے، علامہ اقبال کی سوچ کو جنہوں نے آگے بڑھایا، وہ وقت کے شاعر، وہ خاص طور پر پاکستان کے اوپر گہری نظر رکھنے والے، وہ پارٹیشن میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرنے والے، وہ جن کے والد اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کا نہ فقط حصہ بنے بلکہ ان کی اس وقت کی گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کیا. ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آج کے پاکستان میں اور قائد کا پاکستان جو 1947 میں معرض وجود میں آیا اس میں کتنا فرق ہے. آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد. تاریخ کا امین. آزادی کی علامت. حسن کا آئینہ دار. فکر و نظریے کی عکاس. سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.